حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کیا بات. اور کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پہ کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. الحمدللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے کہ ہر ایک غلام کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. اور بھائی بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. بانٹنے کا کرینہ سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں. قیامت آئے گی کب آپ کو علم ہے سرور کہ ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک جی. شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور یہ تو اہل ایمان کا یقین ہے ناظرین کرام
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو علم ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا نا. آپ نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ اور جو مقام دیا ہے وہ انسان کے دماغ میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی گفتگو کر سکے. کیونکہ جبریل امی جیسی ہستی جا کے سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جائے اور کہے کہ یا رسول اللہ اس سے اگر 1 انچ بھی اوپر گیا تو میرے پر جل جائیں گے. تو ذرا تصور کریں، یہ تو ایمان والوں کو صرف اشارے دیے گئے ہیں اور کس طرح کیسے کیسے نوازا گیا. جب ناظرین کرام معراج کا آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج پہ جو ہے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی آواز سنی تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نعمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمان تو مدینے میں ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمان نے اپنی ماں کی ایسی کامل خدمت کی ہے کہ اب وہ مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری جنت کو سنواتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں. اور یہ سوال جواب ناظرین کرام یہ آپ کے اور میرے لیے امت کو پہنچانے کے لیے تھے، ورنہ حضور تو سب جانتے ہیں. اور آپ ذرا تصور کریں، آج ہم چونکہ سحری کی برکات میں جو پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ماں کی شان پر ہے اور ماں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ماں کے فضائل پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفیق بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ جی ماشاءاللہ سے آپ نے بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس دنیا کی زندگی میں گزارا. تو رمضان المبارک کو کیسے مطلب آپ نے ابتدا کیسے کی، پہلا روزہ کیسے رکھا، اور اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین تک آواز پہنچے ماشاءاللہ سے. جی بہت اچھا لگا مجھے یہاں آ کے، اور اس سوال پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سارا میری والدہ محترمہ کا مجھ پہ کرم تھا کہ وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ ہمیں جگا کے سحری کے لیے بٹھاتی تھی اور یہ تمہارے لیے چیزیں تمہاری پسند کی بنا دی ہیں روزے. تو الحمدللہ جب سے میں نے اپنی ہوش سنبھالی ہے میں الحمدللہ کوئی روزہ مس نہیں ہوا. یہ سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کریڈٹ میری والدہ محترمہ کو جاتا ہے، بے شک بے شک. اور میری چینل کے ذریعے سے تمام سننے والوں کو بھی یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی والدہ کی، والدین کی بہت خدمت کریں، اور جو کچھ سیکھنے کا پہلا سٹیپ ہے وہ ہماری والدہ ہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی. کیونکہ پہلی درسگاہ ہی ماں کی گود ہے، اور ماں کی گود سے ہی ہمیں وہ جو ہے شرف اور عزت اور بلندی ساری کی ساری وہیں ماں کی گود سے ہی ہمیں ملتی ہے. پہلا روزہ جب رکھا یاد ہے کچھ؟ پہلا روزہ کتنی عمر میں رکھا اور اس میں کیا کیا چیزیں سامنے ہوئی؟ کیونکہ ہمیں تو یاد ہے ہم جب چھوٹے سے ہوتے تھے تو 12 بجے تک کا روزہ رکھوایا جاتا تھا، پتہ ہوتا تھا ظاہر شدید گرمی کے روزے. بس اسی ٹائپ سے میرے ساتھ بھی ہوا کہ مجھے کہا، میں ضد کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا سحری میں اور اٹھ کے کہتا تھا کہ جی میں نے بھی روزہ رکھنا تو وہ مجھے روزہ رکھوا دیتے تھے. اور پھر وہ جب 12 بجنے سے پہلے مجھے بھوک لگتی تھی، کہتی تھی سائڈ پہ جا کے تھوڑا سا کھا لیں، آپ کا روزہ ہو گیا. جی. تو اس کی پابندی سے اس سلسلے کو جب دیکھا تو اس گھرانے میں ہمیں بہت زیادہ دینی لگاؤ ملتا رہا. اس ملتے رہنے سے ہم الحمدللہ پانچ بھائی اور 4 بہنیں تھے، اور وہ سب کے سب روزہ رکھتے تھے. اور پھر جب افطاری کا ٹائم آتا تھا بہت خوشی ہوتی تھی. جی بالکل. اور یہ حقیقتاً ناظرین کرام اگر ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں، یہ ہر شخص اس لمحے سے گزرا ہوا ہے کہ پورا دن روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے نا، اور ظاہراً پورا دن شدید گرمی اور شدت پیاس اور وہ سارے مراحل، اور آپ ذرا یہ دیکھیے کمال کی جو ہے اللہ پاک نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کمال کا فضل ہے کہ آپ دیکھیں گھر میں فریج میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مطلب فریج کے اندر کھانے پینے کے تربوز رکھا ہوا ہے، انگور رکھے ہوئے ہیں، اور جناب سیب رکھے ہوئے ہیں، اور جناب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، فریج سارا بھرا ہوا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی روک بھی نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اس دوران ہم اس سے رکے رہتے ہیں، ان حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں جو ہمارے لیے مطلب کھانے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس دوران جو روزے کا فجر سے مغرب تک کا روزہ ہوتا ہے ہمارا، تو یہ ذرا کتنا بڑا کرم ہے. اور پھر روزے کے وقت ایک انجانی سی خوشی ہم محسوس کرتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں وہ جو خوشی ہے ناظرین کرام، وہ خوشی ہی تو ہے جو ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عین افطار کے وقت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. اور